بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ایک موضوع جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے علماء کو عموماً اور بالخصوص مراجع کو اور انقلاب کو گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ موضوع یہ کہ ایک صاحب نے مقایسہ کیا مجالس کا تراویح سے، تو اور اس کے بعد نماز جمعہ کو بچانے کی کوشش کی۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر سوشل ڈسٹینس کی بات ہو یا وائرل انفیکشن کے پھیلنے کی بات ہو، اس اعتبار سے تو ہر چیز ہی برابر ہے، چاہے وہ کوئی گھر کی پارٹی ہو یا نماز ہو یا عزاداری ہو، چاہے نماز جمعہ ہو، سوشل ڈسٹینس کے عنوان سے اور وائرل انفیکشن کے پھیلنے کے خطرے کے عنوان سے ہر چیز برابر ہے۔ تو اس میں نماز جمعہ کو کیوں مستثنی کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ شاید وہ اپنے نماز جمعہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دوسرا موضوع یہ کہ مجلس کا عزاداری کا مقایسہ کیا گیا تراویح سے، تو یہ بالکل ایک غلط مقایسہ ہے، کیونکہ تراویح جو ہے وہ ایک شخص نے شروع کی اور اس شخص نے خود اس تراویح کو نعم البدعت کہا۔ اس فرقے کے تمام افراد اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جبکہ مجالس یا عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ابتدا بحکم خداوند تبارک و تعالی جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ابتدا فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے اور سب سے پہلے عزادار و گریہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد جو مصائب پڑھے امام حسین علیہ السلام کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور پھر امام حسین پہ گریہ کرنے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ المولا امیر المؤمنین علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد باقی تمام ائمہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کیا، اور ان کے علاوہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اس میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے لیے، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ، اے میرے جد امام حسین، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا، زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مقایسہ قطعاً کسی بھی اعتبار سے بدعت نعم البدعت، یعنی اس بدعت سے کہ جس کی ابتدا خلیفہ دوم نے کی، اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین پر گریہ یا مجالس کا موضوع کہا جا سکتا ہے کہ ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دی، یعنی امام حسین پہ گریہ کیا، اور جب امام حسین شہید ہو گئے اور آپ بظاہر اس دنیا میں نہیں تھے، تو اس دنیا میں بھی آپ نے امام حسین پر گریہ کیا۔ بس امام حسین پر گریہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی منفرد سنت ہے۔ بس مجالس کا اور یا جرنلی عزاداری کا مقایسہ کسی بھی اعتبار سے تراویح سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک تیسرا موضوع ہم ڈسکس کریں، وہ یہ کہ اس میں پھر کہا گیا کہ اگر گورنمنٹ ایک بجٹ دے دے مجلس پڑھنے والوں کو تو وہ خاموش ہو جائیں گے، اور اگر تراویح پڑھنے والوں کو تو خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہ کافی عرصے سے موضوع چل رہا ہے کہ ذاکرین کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس میں شک نہیں کہ پیسے کی اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ مناسب کام نہیں ہے، لیکن اس شور کو زیادہ کرنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو خود کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے بعد دین کی خدمت کر رہا ہو اور بہت سادہ زندگی گزار رہا ہو۔ لہٰذا سوال کیا جائے گا ہر اس فرد سے کہ جو اس قسم کا شور مچائے اور کسی بھی ذاکر پر اس عنوان سے اٹیک کرے۔ ہاں، ذاکرین پر اٹیک کرنا چاہیے، نہ فقط ذاکرین پر بلکہ علماء پر بھی اٹیک کرنا چاہیے اس عنوان سے کہ اگر کوئی وہ غلط بات پڑھے تو ڈیسنٹ طریقے سے اس پر ایک اعتراض کرنا چاہیے، لیکن صرف پیسے کے موضوع کو تو ڈسکس وہ کر سکتا ہے کہ جو خود کوئی کام کرتا ہو، اور اگر اس کا کوئی ارادہ ہو تو وہاں ادارہ ہو تو وہاں پر بھی تمام افراد خود کوئی کام کرتے ہوں اور پیسہ جنریٹ کرتے ہوں۔ اب اگر پیسہ کسی بھی دنیا کے ادارے کو ایران سے آتا ہے یا سعودی عرب سے آتا ہے یا کوئی انٹیلیجنس سروسز دیتی ہیں یا بلیک منی کو ڈونیشنز کے ذریعے سے وائٹ منی کیا جاتا ہے، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ ہم بات اس وقت صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ادارہ یا جو بھی عالم یا جو بھی فرد اگر کہیں سے کچھ لے رہا ہے تو پھر اس کو تو یہ بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ بات کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ جس کے خود اتنے خرچے ہوں، لاکھوں کے کروڑوں کے اپنے ذاتی خرچے ہوں؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینی درس اور دروس اور مباحثے کے پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی بالآخر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے ذاکرین پر، گو کہ ہم خود ذاکرین میں سے نہیں، لیکن یہ اٹیک جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اٹیک کرنا چاہیے صرف غلط بات پر۔ اب ہم یہاں صرف ایک گفتگو کر کے اور سوال کر کے گفتگو ختم کریں گے کہ یہ اٹیک جو لوگ کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اورنگزیب کی طرح سے اپنا خرچہ ٹوپیاں سی کر، کہ جو ایک جھوٹی داستان تھی، اور قرآن لکھ کر رہے ہیں، یا انہیں بھی بالآخر سیلری کے عنوان سے یا تحفوں کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ بس گزارش ہے تمام افراد سے کہ کرونا کے موضوع کو اور سوشل ڈسٹینس کے موضوع کو ایک میڈیکل کا ایشو سمجھیں اور شرعی اعتبار سے اس عنوان سے دیکھیں کہ جان بچانا واجب ہے، جان کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے نماز جماعت ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے منگنی ہو، چاہے کوئی اور سوشل گیدرنگ ہو، یہ اس اعتبار سے سب برابر ہیں اور کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔